الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 5 جون 18 ذی الحجہ ہے. 18 ذی الحجہ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اسی نسبت سے انشاءاللہ عرض کروں گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ابتدائی میں
مسلمان ہوئے۔ خود کہتے ہیں میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے گیا تھا۔ عروہ بنت عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ میں نظر جما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مکے والے آپ کی برائی کرتے ہیں اور آپ اتنے حسین ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عثمان میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، اور میں اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں مانتا، نہ خود مانتا ہوں نہ اپنے ماننے والوں کو ماننے دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ہاتھ بڑھا دیا اور کہنے لگے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کیا عثمان تم کو وہ راہ پسند ہے جس راہ پر میں چلتا ہوں؟ عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس راہ پر چلنا پسند کرتا ہوں جس پر صدیق اکبر چلتے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ پھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں۔ آگے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں غلامی کا اعلان کرتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے والد کو معلوم ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے تو درخت سے باندھ کر پیٹا، دن بھر مارا، اور رات ہوئی تو یہ کہہ کر چھوڑا کہ تو جب تک کہ دین سے نہیں پھرے گا میں تجھ کو پھر دوبارہ باندھ دوں گا، صبح میں پھر تجھ کو ماروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم صبح شام کی کیا بات کرتے ہو؟ تا زندگی بھی اگر باندھا رہنا پڑے تو میں باندھا رہوں گا، تا زندگی مجھے مار کھانا پڑے تو میں مار کھاؤں گا۔ کہنے لگے کہ نیا دین نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ کلمہ طیبہ میرے دل میں، دماغ میں، جسم میں، میری زبان پر چڑھ چکا ہے، یہ نکل نہیں سکتا۔ آخر باپ نے یہ کہہ کر چھوڑا کہ تو ماننے والا نہیں ہے، تو جو چیز چاہے اپنا کر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت قریبی رشتہ داری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ جب پیدا ہوئے، جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے ساتھ ان کی بہن یعنی جڑواں پیدا ہوئے۔ گویا حاصل یہ ہے کہ بتایا گیا کہ عبداللہ کے گھر میں عامل قرآن آنے والے ہیں، اور عبداللہ کی بہن بیضہ ان کے گھر میں جامع القرآن آنے والے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخی تھے، بہت سخاوت کیا کرتے تھے، اس لیے تو آپ کا نام عثمان غنی پڑ گیا ہے رضی اللہ عنہ۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر کی شادی کا موقع آیا تو حضرت علی کو بلایا، فرمایا مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، پیسہ لتا درہم دینار کچھ نہیں، پھر مہر حق کیسا ادا کرو گے؟ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو زرع ہے اس کو بیچ آؤ۔ حضرت علی اپنی زرع لے کر بازار نکلے، راستے میں مل گئے عثمان غنی، کہنے لگے کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی مرتضیٰ کہنے لگے رضی اللہ عنہ، آج میری خاتون جنت سے نکاح ہے، ان سے شادی ہے، حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ زرع بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زرع مجھ کو دے دو اور اس کی قیمت لے لو۔ پھر زرع کی قیمت بھی دیے اور زرع بھی واپس کر دیے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت کی شادی پر جتنا خرچ ہو عثمان خرچ کرے گا، مجھے اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اندازہ لگا، میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی پہنچے اور زرع بھی رکھ دیا، پیسے بھی رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی زرع بھی واپس لا لیے، پیسے بھی لا لیے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ ایسا تاجر ملا، ایسا بیپاری ملا، وہ کہتا ہے جس کا نام عثمان غنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی خرچ خاتون جنت کی شادی پر ہو عثمان خرچ کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے اور فرمایا کہ صدیق اکبر جاؤ، ابو بکر جاؤ، عثمان غنی سے پیسے لو اور جو ہے میری بیٹی کے لیے ایک مشکزہ خرید کے لاؤ، چکی خرید کے لاؤ، پانی کے لیے گھڑا مٹی کا خرید کر لاؤ، جہیز تیار ہو رہا ہے خاتون جنت کا رضی اللہ عنہا۔ یہ جہیز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی پیاری بیٹی کا۔ ہمارا جہیز کیسا رہتا؟ لاریاں بھر بھر کے جاتے، اور فرمایا کہ عثمان تجھ کو کوئی تیرا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی سخاوت کیا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمانے لگے کہ آقا معلوم ہوا کہ آپ کو 3 دن سے فاقے ہیں، آپ اطلاع کیوں نہیں دیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راشن پانی آپ کے گھر پہنچائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ جنگ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہم صحابہ مہاجر ہیں، لٹ پٹ کر آئے ہیں، اپنی جائیداد گھر بار سب کو چھوڑ کر آئے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کون ہے جو جنگ کے لیے اللہ کے راہ میں نکالے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے بمیں اسلحہ سامان ساز و سامان کے عثمان غنی 100 اونٹ دے گا۔ 1 2 نہیں، 100 اونٹ اندازہ لگاؤ اب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جزاک اللہ عثمان۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے 100 اونٹ آپ جو ہے قبول فرماؤ، بمیں اسلحہ کے، بمیں ساز و سامان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ دیے۔ ایک وقت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 300 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ دیا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو فرمانا پڑا کہ عثمان یار بیٹھ جا بھائی، دوسروں کو بھی موقع دے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا یہ سخاوت تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کی زمین خرید کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا، مدینے میں ایک کنواں ہے جس سے میٹھا پانی ہے، کون ہے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے حوالے کرے؟ صرف وہ ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35,000 میں 35 درہم میں 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے، مسلمانوں کے حوالے کیے۔ ذرا یہ میری باتیں آپ نوٹ فرمائیں، آگے آپ کو جو معلوم پڑے گا۔ اللہ غنی، کتنے سخی تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ اور اتنے حیا والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کا تہبند مبارک آپ کی پنڈلیوں تک رکھا ہوا ہے، آپ پیر لمبے کر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ عمر فاروق آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ جیسے عثمان آئے، اپنے تہبند کو سیدھا کیا اور اپنے پیر قریب کر لیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، صدیق اکبر آئے، آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، اور عمر فاروق آئے، آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، لیکن عثمان غنی آئے تو آپ نے تہبند کو سمیٹ لیا اور اپنے پیر قریب کر لیے۔ فرمایا کہ جس عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟
اور فرمایا ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر خاوند ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ دونوں اکٹھے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آج تک کبھی ایسا حسین جوڑا نہیں دیکھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین جوڑا فرمائے۔ وہ کتنے حسین ہوں گے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، بڑے آزردہ ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نکاح تم سے کیا ہے، ام کلثوم کا نکاح تم سے کیا ہے۔ اتنا پیار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی سے، فرمایا کرتے تھے کہ عثمان جنتی جنتی جنتی۔ عمرے کی تیاری کیے جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عمرے کی تیاری کیے۔ مکے کے قریب صلح حدیبیہ ہے، وہاں پر گئے، کفار نے روک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا سفیر بنا کر مکے کو بھیجا۔ مکے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کفار مشرکین بڑے خوش ہوئے، عثمان آ گئے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑی عظمت تھی، وہ بڑے سخی تھے، ان کے چرچے مکے میں ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ عثمان تم آئے ہو، بڑے خوش نصیب ہو، تم عمرہ کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کرتا۔ ادھر دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی مکے میں۔ ادھر افواہ پھیل گئی، صحابہ اکرام میں غلط افواہ پھیلی کہ کفار نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم صلح حدیبیہ میں ایک کیکر کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام سے بیعت لیے خون عثمان کا، 1400 صحابہ موجود تھے، فرمانے لگے کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خون کا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، جب تک کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا میں یہاں سے رخصت نہیں ہوں گا۔ صحابہ اکرام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ بیعت رضوان کے نام سے قرآن مجید میں ہے۔ 1400 صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، موت کی بیعت کی، شہادت کی بیعت کی، اور فرمایا جب تک کہ عثمان غنی کا بدلہ نہیں لوں گا میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔
صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ایک ہاتھ پر صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تم اس پر بھی بیعت کرو۔ اس بیعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس ہاتھ کو تم عثمان کا ہاتھ کہتے ہو وہ میرا ہاتھ ہے۔ سورہ فتح میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک نہیں دو نہیں 1400 صحابہ نے موت کی بیعت کی۔ ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی صحابہ اکرام۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہم جب تک رخصت نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی خدائی کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، لقد رضی اللہ، اے 1400 صحابہ تم کو عثمان کے خون سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی تمہارے دلوں میں عظمت ہے، مجھے بھی جتنی تم کو عثمان غنی سے محبت ہے مجھے بھی اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ، اے 1400 صحابہ کرام میں تم سے راضی ہو گیا، عن المؤمنین، تمام مومنین سے، تمام مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، تم پر جنت واجب میں نے کر دیا ہے۔ جتنے بھی عہد کیے اس وقت بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، موت کی بیعت کیے، اللہ تبارک نے فرمایا کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو دیکھتے مسکراتے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں جو غلط افواہ پھیلائی گئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے۔ جس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرما دیا، جس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیے، اور اس لیے فرمایا کہ ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عثمان ذی النورین فرماتے ہیں۔ کتنی محبت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان ایک کے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری بیوی ام کلثوم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھا تو فرمایا کہ عثمان کیوں روتے ہو؟ عثمان غنی نے فرمایا، کہنے لگے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ سے میری رشتہ داری تھی، رشتہ داری ختم ہو گئی اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان تمہاری میری رشتہ داری قیامت تک کے ختم نہیں ہوگی۔
فرمایا کہ حضرت عثمان کے غم کو، حضرت عثمان کے رونے کو دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غم کو دیکھ کر، آپ کے حزن و ملال کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں اگر ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں تجھ کو نکاح میں دیتا جاتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو ایک کرتا پہنائے گا، اس کو اتارنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو ایک کرتا پہنائے گا، اس کو اتارنا نہیں۔ سمجھ گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری شہادت ہونے والی ہے، میں شہید ہونے والا ہوں۔ خلافت کا دور آیا، گورنروں کو بدلا، وزیروں کو بدلا، یعنی اچھائی کی تو لوگ ناراض ہوئے، وہی گورنر جس کو جو ہے بدلا گیا، وزارت سے کسی کو بدلا گیا تو وہ منافقین سے جا ملے اور بڑی شادی سے کرنے لگے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ان ظالموں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا۔ 18 ذی الحجہ آج کا ہی دن، آج 18 ذی الحجہ ہے، آج کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حج کا موقع تھا، صحابہ کرام حج کو گئے ہوئے تھے، کچھ صحابہ وہاں پر موجود تھے لیکن تقریباً صحابہ حج کو گئے ہوئے تھے۔ ان ظالموں نے موقع پا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی سازش رچائی۔ ظالم دندناتے پھرتے، جب سچائی کو ختم کر دیا جائے تو لوگوں کو سچائی کا علم نہیں ہوتا، سچائی کو دبایا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے۔ اتنے بلوائی، اتنے ظالم، اتنے منافق ہو گئے تھے کہ لوگ گھبراتے تھے۔ محاصرہ کر لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا۔ ہم یاد کرتے ہیں آنے والا محرم کا مہینہ ہے، اندازہ تو لگاؤ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محرم میں 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 3 دن تک پانی نہیں دیا گیا۔ ہم اس کو یاد کرتے ہیں لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یاد نہیں کرتے، جس کو 40 دن تک کھانا اور پانی نہیں دیا گیا۔ 1-2 دن نہیں، 40 دن تک۔ تاریخ اٹھا کر تو دیکھو، معلومات تو حاصل کرو۔ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جیسے میں بتایا تھا کہ میری بات کو نوٹ کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں 35,000 درہم میں کنواں مسلمانوں کے حوالے کیا پینے کے لیے، وہی مسلمانوں نے کنواں پانی کے لیے جو ہے عثمان غنی رضی اللہ پانی کے لیے روک دیا۔ کوئی اگر مشکزہ بھر کے لاتا، تیر مار کر جو ہے ختم گرا دیا جاتا۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، جو صحابہ وہاں پر موجود تھے، فرمانے لگے، بتاؤ کیا مسجد نبوی کی زمین میں نے خرید کر نہیں دی؟ صحابہ نے کہا جی ہاں بالکل آپ نے خرید کر دی، لیکن وہی مسجد جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ خرید کر دی، 8 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔
عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روکا گیا. فرمانے لگے کہ کیا میں نے کنواں خرید کر نہیں دیا؟ سب نے کہا کہ ہاں جی آپ نے میٹھے پانی کا کنواں خرید کے دیا. لیکن فرمانے لگے کہ آج میرے اور میرے بیوی بچوں کو پانی کے بوند کے لیے ترسایا جا رہا ہے. اندازہ لگاؤ دوستو کتنی ظالم ہوگی وہ قوم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے کے در پہ. حضرت معاویہ آئے کہنے لگے کہ عثمان میں تمہاری جان خطرے میں دیکھتا ہوں، آؤ شام کو چلیں. فرمایا کہ معاویہ آخری وقت میں تم میرے آقا کے زمین میرے آقا کے روضے سے دور کرنے لے جا رہے ہو، میرے آقا سے تم دور کرنا چاہ رہے ہو. میں مدینہ پاک کو اس سرزمین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں. میں تو چاہتا ہوں، میری خواہش اور تمنا ہے کہ میری موت مدینے میں آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بعد میری جو ہے موت آئے. حضرت علی کہنے لگے کہ کچھ فوج کو جو ہے انتظامات کے لیے رکھو، اپنی حفاظت کے لیے رکھو، یا ہم سے کہو کہ ہم جو ہے ان بلوائیوں کا، ان ظالموں کا ہم جو ہے سر قلم کریں گے، ان کے سروں کو اڑا کر رکھ دیں گے. فرمایا کہ علی میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا کے شہر میں خون ریزی ہو جائے، کسی کا خون گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے لیے پوچھے عثمان تم اپنی خاطر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر خون گرایا ہے. علی میں یہ نہیں چاہتا. فرمایا کہ کچھ جو ہے فوج رکھو، آپ کی تو حکومت ہے، آپ کی خلافت ہے، آپ کا جو ہے پاور ہے. فرمایا کہ عثمان علی میرے پاس جو کچھ تھا میں سب کچھ جو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کر دیا، میرے پاس اب کچھ نہیں. اگر میں فوجی دستہ رکھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے گا کہ اپنی حفاظت کے لیے تم نے فوجی دستہ رکھا اور قوم کے خزانے سے پیسہ دیا، تو میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اندازہ لگاؤ قیامت تک کے کوئی ایسی مثال پیدا نہیں کر سکتا ہے کوئی ایسا. آج تو قوم کے پیسوں پہ پل رہے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں. لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے کہ قوم کا پیسہ اسے میں اپنی جان کی حفاظت کروں. حسنین کریمین کا پہرا ہے دروازے پر. بلوائی وہ ظالم وہ منافق پیچھے کے دروازے سے آئے اور آ کر اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی گھر والی حضرت نائلہ سے کہتے ہیں کہ میں نے جو پاجامہ سلا کر رکھا ہے وہ لاؤ. گھر والی حضرت نائلہ کہنے لگی کہ کیا کرو گے؟ فرمایا کہ ابھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان آ جاؤ، آج روزہ افطار اکٹھے کریں گے، آج افطار اکٹھے کریں گے. اب مجھے معلوم ہوا کہ میں اب شہید ہونے والا ہوں، میرا پیجامہ لاؤ، وہ پہنوں گا. کیا کرو گے پہن کر؟ کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ستر عورت کی حفاظت کی، اپنے ستر کی حفاظت کی.
جب ظالم مجھے شہید کریں گے، مجھے جو قتل کریں گے، ایسا نہ ہو کہ میرا جسم حرکت کرے اور جو ہے میرا تہبند ادھر ادھر ہو جائے اور جو ہے شہید کرنے والے میرے شترو کو جو ہے دیکھ لے۔ اس لیے پائجامہ لاؤ، میں جو ہے پائجامہ پہنتا ہوں۔ پائجامہ پہن کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ ایک ظالم پیچھے سے دیوار چھلانگ کر آیا اور آ کر ایسا جو ایک وار کیا ایک سلاخ سے کہ جس کے آپ کے ماتھے پر خون کا جو فوارہ، جب آپ کے ماتھے پر سر پر مارا تو خون کا فوارہ نکلا اور قرآن مجید پر جا کر پڑھا۔ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی آیت پر آپ کا خون جا کر پڑا۔ وہ قرآن آج بھی موجود ہے جس قرآن پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خون گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ایک ظالم نے تلوار کا وار کر رہا تھا، حضرت نائلہ نے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، 3 انگلیاں حضرت نائلہ کی کٹ گئیں۔ بالآخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے دوسرے دن ایک ظالم آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت نائلہ کہتی ہیں کہ میں نے سمجھا کوئی خیر خواہ آیا ہوگا، دروازہ کھولا، آ کر پوچھا کہ عثمان کہاں ہے؟ میں نے بتا دیا کہ جو شہید ہو گئے وہ وہاں پر ہیں۔ چادر میں نے اڑا رکھی تھی، چادر ہٹایا۔ شہادت کے دوسرے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر تماچا مارا۔ حضرت نائلہ نے بددعا دی، اور اسی طرح ایک ظالم نے حضرت نائلہ پر تماچا مارا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بددعا دی۔ وہ جتنے بھی تھے اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک کر کر ان کو دنیا میں عذاب پہنچایا۔ کبھی انشاءاللہ جو ہے یہ بات عرض کروں گا کس طرح سے وہ دنیا میں عذاب اٹھائے، ان کو پر کس طرح سے عذاب آیا، دنیا میں کس طرح سے انہوں نے عذاب بھگتا، انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا۔ 3 دن ہو گئے، سب ڈرتے ہیں بلوائیوں سے، منافقین سے۔ 3 دن ہو گئے، بالآخر آپ نے آواز لگائی، حضرت نائلہ نے، لوگوں امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہے، امہات المومنین میں سے۔ حضرت ام حبیبہ نے آواز دی کہ لوگوں میرے داماد کا کفن دفن کرو، ورنہ میں حرم محترم میں سے نکل کر مجھ کو آنا پڑے گا اور میں کفن دفن میرے داماد کا کروں گی۔ اندازہ لگاؤ 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم کو بڑے بڑے افسانے یاد ہے، بڑے بڑے واقعات جو یاد ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو 40 دن تک بھوکے پیاسے رہ کے جو آخر کار شہید ہوئے، ان کے بارے میں ہمیں خبر ہی نہیں۔ واقعہ سنا کرو، پڑھا کرو۔ بالآخر تیسرے دن جنازہ اٹھایا گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا اس وقت موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جنازے میں موجود تھا، بڑی مشکل سے جنازہ حاصل کیا گیا،
جس گلی میں لے جاتے ہیں رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہے، جس گلی میں جو ہے لے جاتے ہیں جنازہ رکاوٹ کی جاتی ہے، ہر مدینے کے ہر گلی سے رکاوٹ ہے، ہر گلی میں گھومتے ہیں جاتے ہیں، جس گلی سے لے جانا چاہتے ہیں وہاں سے منافقین بلوائی ظالم جو ہے روک دیتے ہیں، ہم اپنی اس گلی سے نہیں جائیں گے، وہ گلی سے لے جاتے ہو ہم اس گلی سے نہیں جانے دیں گے۔ اصل میں ان کو معلوم نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی گلیوں سے کتنا پیار ہے۔ شاعر کہتا ہے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ ظلماً شہید ہونے کے بعد بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا جاتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کہتے ہیں کہ جس گلی سے لے جاتے ہیں آپ کا جنازہ پتھروں کی بارش ہوا کرتی ہے، لوگ پتھریں مارتے ہیں، ہم کو عثمان غنی نے فلانے عہدے سے ہٹایا تھا، فلانے ہم کو جو ہے فلانے عہدے سے ہٹایا تھا، یعنی حق بات بتائی گئی تو لوگ ناراض ہوئے۔ بالآخر بڑی مشکل سے جنت البقیع میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کروڑا رحمتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر نازل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ الحمدللہ۔